جی السلام علیکم، میرا نام سلمان حسین ہے اور میں ایک ڈیری فارمر ہوں اور آپ میں سے بہت سے لوگ مجھے جانتے ہیں. میں اپنی پوسٹ وغیرہ جنا کیٹل پہ اور لکی فوڈز پہ کرتا رہتا ہوں، اپنے پرسنل فیس بک اکاؤنٹ پہ بھی کرتا ہوں. نارملی مجھے شوق نہیں ہے ویڈیوز اپلوڈ کرنے کا اور اس طرح سے بات کر کے اپلوڈ کرنے کا. ایک آدھ دفعہ کی ہے صرف، لیکن آج بڑے دن سے میں ریزسٹ کر رہا تھا، لیکن آج میں نے سوچا کہ کچھ باتیں جو ہیں وہ آف کورس مجھے کتنے لوگ سنیں گے اگر میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو لوگوں کے ساتھ ایٹ لیسٹ جو میرے فیس بک پہ ایڈڈ ہیں ان کو پتہ ہونی چاہیے، اور اگر وہ اپنے لوگوں اور دوستوں کو بتانا چاہیں تو اور بہتر ہے کہ پتہ لگ جائے. تو میں صرف یہ بتاؤں گا جی کہ میرا بیک گراؤنڈ تھوڑا مختلف ہے ایز اے ڈیری فارمر، اور اس میں مجھے جو سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے یا مجھے کہنا چاہیے کہ میری کمی ہے، وہ یہ ہے کہ میرا ڈیری فارمنگ کا تجربہ بہت کم ہے. میں پچھلے تقریباً 4-4.5 سال سے ڈیری فارمنگ کر رہا ہوں. اچھا، تھوڑا سا ایک فائدہ مجھے یہ ہے کہ میں نے IBA سے MBA کیا ہے 96 میں، اور میں نے 16-17 سال ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کیا ہے. تو ایک ٹریننگ ہوئی ہے، ایک طریقے سیکھے ہیں کام کو کرنے کے، جو کہ شاید کامیابی کے ضامن تو نہ ہوں، لیکن وہ طریقے ٹھیک ہوتے ہیں، وہ طریقے ٹھیک ہیں. تو ہم نے یہ سیکھا کہ کام کو، کاروبار کو اگر آپ نیک نیتی سے اور صاف ستھرا کریں گے تو اس میں کامیابی ہوگی. اور یہ کام گورا ہم سے بہت بہتر سمجھتا ہے، جبکہ ایز مسلمز ہمیں اس کا چیمپئن ہونا چاہیے، لیکن گورے کو اس کی سمجھ زیادہ ہے. ہم نے ان سے یہی سیکھا ہے. تو بات یہ تھی کہ میں تھوڑا سا بریف کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں ایشوز کیا ہیں. ہماری یہ جو انڈسٹری ہے کہ ہم دنیا میں 5ویں نمبر پہ سب سے زیادہ جانور، خاص طور پہ کیٹل اور ڈیری کے ہمارے پاس ہیں پاکستان میں، لیکن حال یہ ہے کہ ہم ان سے اتنا کم دودھ پروڈیوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو صحیح دام پہ دودھ بھی نہیں پلا سکتے. ہمارے ہاں دودھ کی قیمت تقریباً $1 یا $1 پر لیٹر ہے، جبکہ پوری دنیا میں اس کا اسٹینڈرڈ 25 سینٹ کا ہے، یعنی 25 سینٹ کا مطلب 27-28 روپے. تو ایسے ملک جہاں پہ دودھ نہیں ہے وہاں پہ لوگ 27-28 لیٹر پہ پی رہے ہیں، اور ہمارے جیسا ملک جہاں پہ دنیا کا 5واں سب سے بڑا اسٹاک ہے ڈیری اینڈ کیٹل کا، وہاں پہ ہم $1 پر لیٹر دودھ پی رہے ہیں. اسی طرح گوشت کا حساب اگر آپ لگا لیں تو ہمارے ہاں گوشت بھی دنیا کے تمام اسٹینڈرڈ سے زیادہ مہنگا ہے. اس کی وجہ کے اوپر نہیں جاتے، اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے ہاں وہ تمام لوگ جو باپ دادا کے زمانے سے یہ کام کر رہے ہیں یا 100-125 سال سے یہ کام کر رہے ہیں، انہوں نے کچھ اچھا کام نہیں کیا ہے. کیونکہ اگر انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہوتا یا سمجھداری سے کام کیا ہوتا تو پاکستان میں بھی، پاکستان کا نام بھی ہالینڈ، ڈینمارک، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا، USA، UK، اسکاٹ لینڈ کی لائن میں آتا، کہ جہاں پہ نہ صرف یہ کہ وہ پوری دنیا کو دودھ پلا رہے ہیں، وہ پوری دنیا کو گوشت کھلا رہے ہیں، وہ پوری دنیا کو جانور بیچ رہے ہیں، اور ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس بھی پوری دنیا کو وہی. فار ایگزامپل آپ دیکھ لیں کہ کرافٹ کا چیز اور جو ہمارے ڈینش جو بٹر کوکیز ہیں یا یہ سب باہر کے ہیں، پاکستان کے نہیں ہیں. تو مقصد یہ تھا کہ ہمارے یہاں چیزوں کو غلط طریقے سے اور غلط پریکٹسز کے تھرو، اور ایک اور مسئلہ اس کا یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں وہ لوگ جو سرمایہ دار ہیں اور زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ان کو یہ جانوروں کا کام جو ہے یہ اپنے اسٹیچر یا اپنی مقام سے ذرا نیچے نظر آتا ہے. یہ شاید کوئی ہمارے اندر کمپلیکس ہے کہ ہم ہیں تو سب زرعی معیشت کی پیداوار، لیکن ہم اپنی روٹس سے بغاوت کرتے ہیں اور ہمیں انڈسٹریلسٹ بننا ہے جاپان کی طرح، جو کہ ہم کبھی نہیں بن سکے. 70 سال ہو گئے. ہم آج بھی جو گاڑی پاکستان میں پروڈیوس کرتے ہیں اس کی ویلیو کا تقریباً 85% جو ہے وہ پاکستان سے باہر ہی پیدا ہوتا ہے. ہم یہاں پہ کچھ اس کے بلب بنا لیتے ہیں، کوئی ٹائر بنا لیتے ہیں، کچھ نٹ بولٹس بنا لیتے ہیں، جو اس کی ٹوٹل ویلیو کا 15% بھی نہیں ہے. تو میرا مطلب ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا، کہ ہمارے ہاں دودھ اور کھانے کے لالے پڑ گئے. تو
ہمارے پیسے والے اور سرمایہ دار لوگ یہ کام نہیں کرتے، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے، ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے کہ وہ اس کام کو اس طرح سے کر سکیں جیسے کہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں ڈیری کا کام یہ سمجھ کے کیا جاتا ہے کہ یہ دودھ کا کام ہے، یہ دودھ کا کام نہیں ہے۔ دودھ اصل میں صرف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو منتھلی ایکسپینسز ہیں اور خرچے ہیں ان کو سسٹین کر سکیں یا ان کو برداشت کر سکیں۔ یہ کام ہے اینیمل ہسبینڈری کا، یعنی کہ اگر کوئی ڈیری فارمر ہے تو اس کا اصل کام یہ ہے کہ وہ اپنے جانوروں سے جو بچے لیتا ہے ان کو پالے اور ان کو ملٹیپلائی کرے۔ یہ جو جانور ہیں یہ جیومیٹرک پروگریشن میں ملٹیپلائی ہوتے ہیں، یہ میتھمیٹیکل پروگریشن میں نہیں ہوتے۔ اچھا، واٹ از جیومیٹرک پروگریشن؟ مثال کے طور پر میتھمیٹکس میں 2 + 2 4، 4 اور 2 6، 6 اور 2 8، 8 اور 2 10 ہوتا ہے۔ جیومیٹرک پروگریشن میں 2 اور 2 4، 4 اور 4 16، 16 16 32، 32 32 64 ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر ایک بفلو یا ایک کاؤ جو اپنا پہلا بچہ دیتی ہے اس کے بعد اس کی پروڈکٹیو لائف تقریباً 6-7 سال ہے، بفلو کی اور زیادہ ہے۔ جب تک وہ اپنے 5-6 سال میں آتی ہے تو اس کی پہلی بیٹی اور دوسری بیٹی بھی اس کے ساتھ بریڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ 6-7 سال میں ہوتی ہے تو اس کی نواسی بھی شاید اس کے ساتھ بریڈ کرتی ہو۔ یہ ایک ٹری بنتا ہے، یہ ایک ٹری بنتا ہے جس میں اگر آپ صبر کریں اور اگر آپ دودھ سے صرف آپ سسٹین کریں اپنے ایکسپینسز کو اور بچوں کو پالے جائیں تو 6-8 سال میں آپ اپنے جانوروں کو 10 سے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ یہ سوچیں کہ آپ کی دولت 10 سے ملٹیپلائی ہو سکتی ہے اگر آپ بچوں کو پالیں، ان کے نروں کو کیٹل فارمنگ کے لیے پالیں اور ان کی مادیوں کو ڈیری فارمنگ کے لیے پالیں، یعنی دودھ کے لیے مادیوں کو اور گوشت کے لیے نروں کو۔ کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے، لیکن کاش کہ یہ ہو جائے، کاش کہ اس طرح سے ہو۔ ہمارے ہاں کراچی میں زیادہ تر کراچی دنیا کا شاید 8واں-9واں سب سے بڑا شہر ہے آبادی کے حساب سے، شاید اور بڑا ہو تو، اور یہاں پہ 100 کلومیٹر ایک طرف سمندر ہے اور 3 طرف 100 کلومیٹر تک بھی کوئی ایسا جنگل یا بارانی علاقے نہیں ہے جہاں پہ چرائی سے جانور پل سکیں اور دودھ آ سکے۔ تو لہٰذا کیونکہ ہمارے ہاں دودھ سارا 90% دودھ یا 85% دودھ فریش بکتا ہے اور وہ بفلو اور کاؤ کا مکس فریش ہوتا ہے، تو وہ دودھ جو ہے وہ اگر ریفریجریٹ ہو کے پروسیس ہو کے آئے گا تو بکے گا نہیں۔ بیچ رہے ہیں، اینگرو بھی بیچ رہا ہے، نیسلے بھی بیچ رہا ہے، اور بھی لوگ ہیں، لیکن وہ اس حساب سے نہیں بک رہا جتنا فریش بکتا ہے۔ اب فریش دودھ کو حیدرآباد سے کون لائے گا؟ چلیں سردیوں میں شاید لے آئیں، پھر بھی بیکٹیریا ملٹیپلائی ہو جائے گا۔ گرمیوں میں کون لائے گا؟ اور اگر لائیں گے بھی تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں بجلی کتنی مہنگی ہے، اس کو ٹھنڈا کر کے لانا وہ اس کی کاسٹ ڈبل ہو جائے گی۔ تو کراچی میں جو دودھ بکتا ہے وہ کراچی ہی میں پیدا ہونا ہوتا ہے۔ اب کراچی میں زمین کی ویلیو آپ کو معلوم ہے، تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے باڑے بنا کے چاہے 50 بھینسوں کا ہو یا گایوں کا ہو یا 100 بھینسوں اور گایوں کا ہو، وہ اس کے اندر اور اس کا بھی کرایہ وہ 1-1 لاکھ روپے دے رہے ہیں۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ بچے وہ پالتے نہیں ہیں، بچے جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں وہ ان کو کٹوا دیتے ہیں، کیونکہ ماں کو باندھیں یا بچے کو باندھیں، ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہے۔ ایک کنڈا جو ہے وہ ان کو تقریباً 10,000 روپے مہینے کا 3-4 ہزار روپے مہینے کا پڑ رہا ہوتا ہے، تو بچہ کدھر باندھیں گے؟ اور پھر وہ اس کے ساتھ دودھ کیسے شیئر کریں گے، کیونکہ ان کو تو آگے مارکیٹ میں بیچنا ہے۔ تو لہذا بچوں کا قتل عام ہوتا ہے اور کوئی بچے آگے کوئی نہیں پال نہیں سکتا، جگہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بھینس ہے جس کی عمر 3 سال ہے اور وہ 13 سال تک دودھ دے سکتی ہے۔ کراچی میں اگر وہ سوکھ جائے تو اب کیا کریں، اس کا کہاں رکھیں اس کو؟ یہاں دودھ کے جانور باندھنے کی جگہ نہیں ہے تو سوکھی بھینس کو کہاں رکھیں گے اور کیسے پالیں گے؟ یہاں تو گھاس بھی 6 روپے کلو ہے آج کل۔ تو لہٰذا وہ اس جوان بھینس کو کہ جس کے اندر ابھی پتہ نہیں کتنے بچے اور ہیں، وہ اس کو کٹوا دیتے ہیں، کیونکہ اسمگلنگ زندہ باد۔ ایران اور افغانستان جو ہیں وہ بھینس کے جو شاید ہمارے ہاں بہت سستی بکے وہ مہنگی لے جاتے ہیں، قانون اتنا سخت نہیں ہے کہ ان کو روک سکے۔ تو جانوروں کا بھی قتل عام ہو رہا ہے، بچوں کا تو ہو رہا ہے، جانوروں کا بھی قتل عام ہو رہا ہے۔ اچھا، تو اب بات یہ ہے، اچھا ایک اور بات لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ بھینس جو ہے وہ ایک سپیریئر اینیمل ہے
اور بھینس کے اندر LDL بہت کم ہوتا ہے اور HDL زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ بھینس کا دودھ یا گوشت کھا رہے ہیں تو آپ وہ رچ ہے, وہ ہیوی ہے کاؤ کے مقابلے میں, لیکن اس دودھ کے اندر گڈ کولیسٹرول بہت زیادہ ہے. کاؤ کے جو ملک ہے وہ لائٹ ہے, لیکن اس کے اندر LDL یعنی کہ بیڈ کولیسٹرول بہت زیادہ ہے. اسی لیے اور ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ جتنے بھی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ہیں, چاہے وہ اٹلی میں بن رہے ہیں یا بیلجیم ڈینمارک میں, بہترین موزریلا چیز اور بہترین کوئی بھی ویلیو ایڈڈ ڈیری پروڈکٹ بھینس کے فیٹ سے بنتی ہے, کاؤ فیٹ سے نہیں بن سکتی اس لیول کی. تو نہ صرف یہ کہ صحت کے لیے بہتر ہے, بلکہ بفلو از اے سپیریئر ڈیری اینیمل. یہ ایکنالج ہو چکا ہے پوری دنیا میں, اور آپ یہ گوگل کر لیجئے کہ بھینس کے دودھ میں گڈ کولیسٹرول زیادہ ہے. اور انڈیا نے برازیل کو مار دیا ہے, اور انڈیا اب $3 بلین کا گوشت ایکسپورٹ کرتا ہے, جو کہ سارا کا سارا بھینس کا گوشت ہے. تو یہ سب چیزیں ہمارے ہاں لوگوں کو جاننے کی ضرورت ہے کہ اب ہمارے ہاں جو 90% لوگ ہیں وہ بچے نہیں پال رہے. کیونکہ وہ بچے نہیں پالتے تو اب وہ کیسے ان کو ملک کریں گے؟ تو وہ ان کو ہارمونز لگاتے ہیں. آکسیٹوسن میں, کیونکہ یہ پبلک میسج ہے, میں ڈیفائن نہیں کروں گا کہ آکسیٹوسن کیا ہے. آکسیٹوسن ایک بہت ہی گندا ہارمون ہے, اور یہ اٹس اے سیکس ہارمون. اور یہ بھینسوں کو اس لیے لگا دیا جاتا ہے 3 cc صبح اور 3 cc شام, کہ اس کو لگانے کے بعد نہ اس کو یعنی اس کو ملک کرنے سے پہلے ہم کہتے ہیں پسمانے کے لیے نہ بچے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ گوالے کو اس کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے. آپ اس کو ہارمون لگائیں, اور اگر آپ اس کو ملک نہیں کریں گے ان دا نیکسٹ 5 منٹس تو اس کا دودھ اس کے تھنوں سے ڈرپ ہونا شروع ہو جائے گا. اور اگر آپ کریں گے تو وہ بھینس جو ملکنگ میں شاید 10 منٹ لیتی ہے, وہ 2-2.5 منٹ میں آپ کو نارمل سے زیادہ دودھ دے دے گی. لیکن اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اللہ کو پتا ہے یا پینے والے کو نہیں پتا, جو ہم پیتے ہیں. کہ ایک بھینس جس کو 6 cc آکسیٹوسن یا 4 cc آکسیٹوسن روزانہ لگتا ہے, وہ ہم اپنے بچوں کو پلا رہے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل بچے جلدی جوان ہو رہے ہیں, شیب وغیرہ جلدی آ جاتا ہے, ارلی پیوبرٹی جس کو کہتے ہیں. تو یہ سب ایک ہی آکسیٹوسن ہارمون کا نتیجہ ہے. میں اس کے اوپر زیادہ بحث نہیں کروں گا, لیکن ہم زہر پی رہے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ کہ اور بھی اسٹیرائڈز, فار ایگزامپل ہمارے یہاں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کو بہت جلدی مسکولر ہونا ہوتا ہے اور ویٹ اپ گین کرنا ہوتا ہے, تو اسٹیرائڈز موجود ہیں کہ جن کو کھا کے آپ اپنا وزن بڑھا سکتے ہیں, اور آپ اگر ایکسرسائز کریں تو بہت جلدی مسکولر ہو سکتے ہیں. اٹس اے شارٹ کٹ. بٹ آپ سب کو پتا ہے کہ اسٹیرائڈز اور کارٹیزون کے سائیڈ افیکٹس کیا ہوتے ہیں. بہت سارے ہوتے ہیں. میں اگین آپ ریسرچ کر لیں, میں اس کی بحث میں نہیں جاؤں گا. لیکن جانوروں کو اسٹیرائڈز لگائے جاتے ہیں کہ ان کا دودھ بڑھ جائے. اچھا, اب میں یہ کام کر رہا ہوں. اچھا, ہو سکتا ہے سب کہتے ہیں کہ یار ہر کوئی کہتا ہے میں بہت اچھا ہوں اور میں بہت نیک ہوں. میں نہیں کہتا میں نیک ہوں, اور نہ میں کہتا ہوں میں اچھا ہوں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میں پڑھا لکھا ہوں. میں اس بات کو جانتا ہوں کہ میرا کاروبار دودھ بیچنے کا کاروبار نہیں ہے. میرا کاروبار اینیمل ہسبینڈری کا کاروبار ہے. میرا کاروبار صرف جب آگے جائے گا 4-5 سال میں یا 6 سال میں, کہ جب میرے جانور بڑھ جائیں گے. میں ہر بچے کو پالوں گا اور ان بچوں کے بچے لوں گا, اور جو میرے موجودہ جانور ہیں ان کو بھی میں 10-10 سال تک بریڈ کروں گا. تو اگر مجھے یہ بات معلوم ہے, اور یہ بات مجھے اس لیے معلوم ہے کہ امریکہ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ اور جتنے بھی بڑے ملک جو کہ جانور اور ڈیری پروڈکٹس ایکسپورٹ کریں, وہ اسی طرح آگے بڑھیں کہ انہوں نے اپنی افزائش نسل کی ہے. اب مجھے اگر افزائش نسل کرنی ہے تو میں ہارمون لگا ہی نہیں سکتا. وہ اس لیے کہ اگر میں ہارمون لگاؤں گا تو میری بھینس یا میری گائے گبن نہیں ہوگی. 80% چانس یہ ہے کہ نہیں ہوگی. باقی 20% اگر ہو جاتی ہے تو ایکسیپشن اونلی پروو دا رول. 80% نہیں ہوگی. اب جب مجھے پتا ہے کہ میرا اصل فیوچر بچوں میں ہے, اور اگر یہ بچے بڑے ہو گئے اور یہ بھی بچے دینے لگے, اور میں اپنے خرچے وقتی طور پہ اس طرح سے سنبھال لوں کہ میں ان بچوں کو دودھ بیچ کے ان بچوں کو پال لوں, تھوڑا بہت شاید اپنے آپ کو بھی پال لوں, تنخواہیں پوری ہو جائیں,
تو بچے اگر مجھے پالنے ہیں تو میں ہارمون لگا ہی نہیں سکتا، میں اسٹیرائڈ لگا ہی نہیں سکتا. اسٹیرائڈز کھا کے آدمی انفرٹائل ہو جاتا ہے. تو بفلو کیسے فرٹائل رہے گی؟ آکسیٹوسن ایک ایسا ہارمون ہے جو ایجاد ہوا تھا اس لیے کہ اگر کسی خاتون کو لیبر پین نہ ہو رہے ہوں اور اگر یوٹرس کا منہ نہ کھل رہا ہو تو یہ لگا دیا جائے تو یوٹرس کا منہ کھل جائے گا. یوٹرس کا منہ جب آپ بھینس کو یا گائے کو، بھینس کو خاص طور پہ، جب آپ دن میں 2 دفعہ یوٹرس کا منہ اس کا کھول رہے ہیں 3 سی سی لگا کے، تو اس کے اندر پریگننسی رہ سکتی ہے. اگر وہ 4 دن کی گبن ہے تو 5ویں دن ابارٹ کر دے گی. اگر وہ 2 مہینے کی گبن ہے تو 3رے مہینے ابارٹ کر دے گی. وہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یوٹرس کا منہ دن میں 2 دفعہ کھل رہا ہو اور اندر حمل برقرار رہے. تو آپ یہ بتائیے کہ کیا وہ لوگ جو اس طرح سے ڈیری فارمنگ کر رہے ہیں ان کی مجبوری ہے، بیچاروں کے پاس پیسہ نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، جن کے پاس سرمایہ ہے ان کو یہ کام ایسا لگتا ہے کہ یہ دس از بلو اس، اور ان کے پاس صبر بھی نہیں ہے. اس کام میں اگر آپ صبر سے کام لیں تو یہ اتنا ملٹیپلائی کر سکتا ہے کہ جتنا شاید پراپرٹی کرتی ہے، کیونکہ یہ جانوروں کو بریڈ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. صبر چاہیے، شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے. اور اگر آپ ان کو بریڈ کرنے دے رہے ہیں تو آپ جو دودھ لوگوں کو دے رہے ہیں، بریڈنگ اینیملز کا دودھ، اس میں ہارمون نہیں ہوتا، اس میں اسٹیرائڈ نہیں ہوتا، ہو نہیں سکتا. اگر وہ بریڈ کر رہے ہیں تو اس میں اسٹیرائڈ ہو نہیں سکتا. اور وہ کتنا صحت مند دودھ ہے اور وہ کتنا قیمتی ہے آپ کے لیے. اگر آپ تھوڑا گوگل کر کے ان کے سائیڈ ایفیکٹس پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیوں آپ کو صرف ہارمون فری اور اسٹیرائڈ فری دودھ پلانا چاہیے اپنے بچوں کو. ادروائز یہ زہر ہے، سفید زہر ہے. میں حلفیہ یہ بات کہتا ہوں کہ میرے جانوروں کو اسٹیرائڈز بالکل نہیں لگتا، کیونکہ مجھے اپنے ہر جانور کو ملکنگ کے دوران پریگننٹ کرنا ہے تاکہ وہ صرف 2-3 مہینے کے لیے سوکھے، اور جب وہ سوکھے تو وہ تقریباً 6-7 مہینے کی پریگننٹ ہو تاکہ 2-3 مہینوں میں دوبارہ پروڈکشن میں آ جائے اور مجھے ہر سال ایک بچہ مل جائے. یہی میرے کاروبار کی اصل فیزیبلٹی ہے. تو میں ہارمون نہیں لگاؤں گا، میں نہیں لگا سکتا. میں یہ ایمانداری یا کسی اور وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ میرے کاروبار کی ضرورت ہے. گورا بھی یہی کرتا ہے، اس کو آج نہیں اپنا کل سنوارنا ہے. سو لکی فوڈز میں ہم جو بھی دودھ پروڈیوس کر رہے ہیں، خاص طور پہ ہم واحد ایک کارپوریٹ فارم ہے جو بفلو فارمنگ کر رہے ہیں. جتنے بھی کارپوریٹ فارم ہیں وہ صرف کاؤ فارمنگ کرتے ہیں، شاید کوئی ہو، میں نہیں جانتا. ہم واحد فارم ہیں لکی فوڈز جو بفلو فارمنگ کر رہا ہے. کارپوریٹ ہوتے ہوئے ان پروسیسڈ ملک لوگوں کو اپنی دکانوں اور ہوم ڈیلیوری کے تھرو پرووائڈ کر رہے ہیں. مجھے وہ رسپانس نہیں ملتا جس کی مجھے امید ہے. میری کاسٹ بہت زیادہ ہے کیونکہ میں ہارمون نہیں لگاتا، میرا دودھ کم ہے. کیونکہ میں ہارمون نہیں لگاتا میری لیبر کاسٹ زیادہ ہے. میں ڈس اپوائنٹڈ نہیں ہوں، میں بہت پر امید ہوں، لیکن میں چاہتا تھا کہ میں لوگوں کو یہ باتیں بتاؤں. اور ابھی بھی میں نے بہت سارے پوائنٹس ڈسکس نہیں کیے کیونکہ آلریڈی یہ تقریباً 19 منٹ پہ پہنچ رہی ہے ویڈیو. تو کس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ کسی کی اتنی بکواس سنیں. لیکن اگر کوئی سن لے تو بھائی لوگوں کو بھی بتائیں. میرا فائدہ یہ ہے کہ ہاں بھائی میں اپنے پروڈکٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں، لیکن میں صدقے دل سے ایمانداری سے بتا رہا ہوں. باقی چوائس آپ کی ہے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ.